نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کے ساتھ آپ کو صحت و سلامتی والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست احباب بندش کے حوالے سے تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ کسی نے ہمارا کاروبار بند کر دیا ہے، بندش ہو گئی ہے، فلاں پیر صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے، کالا علم کر دیا گیا ہے، بندش کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے دعا بھی فرمائیں، کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتائیں اور اس بندش کا توڑ بتا دیں۔ پیارے سامعین ناظرین، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ بندش کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ہر قوم، قبیلے، خاندان میں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں ایسا حسد، بغض اور کینہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا اپنے عزیز رشتہ دار کا، دوست کا، بھائی کا، اپنے فیملی خاندان میں سے لوگوں کا کام، کاروبار، دھندا چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ان کو پھلتا پھولتا، اچھا کھاتا پیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ بس دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں اور ایسے ہی کڑتے کڑتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بس بدبخت لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ وہ کسی عامل، کسی ٹھگ، کسی ننگی سرکار، کسی بنگالی بابے کے پاس جاتے ہیں، اس شخص کی، ان بھائیوں کی تصویریں لے کر جاتے ہیں، ان کا نام، ان کی والدہ کا نام لے کر جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، ان کا کام، کاروبار، یہ دھندا ہے، اس کو بند کرنا ہے۔ وہ ننگی سرکار، ٹھگ بابا جو ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے بس کام ہو جائے گا، آپ چلے جائیں، اتنے پیسے دے دیں اور تیار کریں، وہ چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جادو کے ذریعے جنات کی ڈپٹی، شتونگڑے کی ڈپٹی لگاتا ہے۔ اب شتونگڑے کیا کرتے ہیں، وہ جو کاروبار ہوتا ہے، جو دکان ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے اثر مرتب کر دیتے ہیں لوگ آتے ہیں لیکن اس دکان کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو معیاری نہیں لگتی۔ نظربندی ہوتی ہے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو جادوگروں کا واقعہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سخروا علی اعین الناس، کہ جادوگروں نے جو فرعون لے کر آیا تھا، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا تھا، نظر بندی کر دی تھی۔ نظر بندی، بندش، جادو ایک ہی قسم کے تین بہن بھائی ہیں، ایک ہی چیز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ حالانکہ رسیاں تھی لیکن لوگوں کو کیا نظر آ رہا تھا، لوگوں کو ایسے نظر آ رہا تھا جیسے یہ سانپ ہیں اور ایسے چل رہے ہیں، حالانکہ وہ رسیاں تھی، بٹی ہوئی ایسے رسیاں تھی، جب چھوڑی تو ایسے 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 ہل رہی تھی۔ سخروا علی اعین الناس، ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا تھا۔ تو یہ جو ٹھگ اور بابے اور عمل ہوتے ہیں یہ بھی سخروا علی اعین الناس، یہ جادو کے ذریعے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیتے ہیں۔ چونکہ جادو کہتے ہیں کسی بھی شے کی حقیقت اور ماہیت کو چینج کر دینا۔ اب وہ رسیاں تھی، حقیقت میں وہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے۔ ایسے ہی وہ جو لوگ دکان پہ آتے ہیں ان کو وہ چیزیں بالکل پرانی لگتی ہیں، معیار کے مطابق نہیں رہتی، وہاں ان کا دل نہیں لگتا، گھٹن ہوتی ہے وہ چھوڑ کر دوسری دکان پر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اعلیٰ معیار کی چیزیں ہوتی ہیں، بہترین چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ نظر بندی کی ہوئی ہوتی ہے، شتونگڑوں کی ڈپٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، جو بھی آتے ہیں پہلے تو آتے ہی نہیں ہیں، آتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں، وہ ان کو معیاری نہیں لگتی، ان کے دل ہی نہیں ہوتا کہ یہاں سے خریدیں اور چلے جاتے، یہ نظر بندی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، ڈیلی 41 مرتبہ، 21 مرتبہ سورہ فلق ناس، 21 مرتبہ آیت الکرسی، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ سورہ تغابن پارہ نمبر 28، یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ صبح، دوپہر، شام اس پوری دکان میں فرش کے علاوہ چھڑکنا ہے۔ اور جب بھی دکان میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی دکان کا شٹر تھوڑا نیچے کر کے یا دروازہ بند کر کے چاروں کونوں میں ایک دفعہ ایک دفعہ آیت الکرسی اور درمیان میں کھڑے ہو کر آسان پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ 21 دن یہ مسلسل یہ عمل کریں۔ باقی یہ قرآن مجید پارہ نمبر 28 سورہ طلاق کی جو آیت ہے شروع میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ بس اس ٹکڑے کو آپ نے
75 دفعہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دعا کرنی ہے۔ بس 41 دنوں کی نیت سے شروع کریں، اللہ رب العزت ہر قسم کا جادو بندش توڑ اس کو ختم کر دیں گے بس۔ اور مغرب کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین اور ایک دفعہ سورہ واقعہ پڑھ کر اپنے رزق، کام، کاروبار کے لیے دعا کریں۔ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی مجرب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔